بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ حکومت نے ایک بار پھر اپنے میاں نواز شریف کو واپس لانے کے دعوے میں ایک سٹیپ آگے جا کر ایک اور بڑا اعلان کر دیا ہے۔ شبلی فراز صاحب نے میڈیا سے بات کی اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ میاں نواز شریف جلد واپس ہوں گے، تاریخ بھی انہوں نے دے دی ہے۔ اس میں ویڈیو میں ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ حکومت اپنی کوششیں تو کرتی ہے۔ ایک چیز گزشتہ کچھ دنوں میں بہت زیادہ خبروں میں آئی، ہیڈ لائنز میں آئی، بڑی حیران کن رہی بہت سارے لوگوں کے لیے، خاص طور پر ایک عام آدمی کے لیے، کہ جب حکومت یہ کہے کہ میاں شہباز شریف جو نیب کی کسٹڈی میں ہیں، گرفتار ہیں، وہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ نیب میں خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ یہ حکومت کے پارٹ پہ اگر خفیہ ملاقاتیں ہونے کی بات ہو رہی ہے تو یہ حکومت کے پارٹ پہ ایک طرح سے ناکامی کا اعلان بھی تھا۔ تو شہزاد اکبر صاحب نے کہا تھا کہ میاں شہباز شریف صاحب نیب میں خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اب اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو حکومت یہ اعلان کر رہی ہے کہ جو مجرم ہے وہ اگر ایک ادارے کی تحویل میں ہے، گرفتار ہے، وہاں سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے اور وہ وہاں ملاقاتیں کر رہا ہے، خفیہ ملاقاتیں بقول حکومت، تو پھر یہ تو حکومت کی طرف سے ناکامی کا اعلان ہے۔ یہ کیسی حکومت ہے جس میں ایک مجرم، ایک ملزم، ایک شخص زیر تفتیش گرفتار کسٹڈی میں موجود وہ ملاقاتیں کر رہا ہے؟ یا پھر یہ کہ حکومت اس بات کو جانتی اجازت دے رہی ہے اس بات کی اور اسے ہونے دے رہی ہے؟ تو یہ شہزاد اکبر صاحب کی جانب سے کہا گیا۔ کون ہے ملاقاتیں کر رہا ہے؟ شہزاد اکبر صاحب نے اس بارے میں بات نہیں کی تھی۔ اور پھر اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ملاقاتیں جو ہیں وہ ملاقات کی ایک ملاقات کی تو خبر کنفرم ہو رہی ہے کہ وہ کی گئی شہباز شریف صاحب سے نیب میں، اور کچھ لوگ گئے، انہوں نے جا کے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی، بات چیت کی، کچھ دیر بیٹھے وہاں پر رہے ان کے ساتھ، کافی پی، نیب کی کافی بھی انہوں نے پی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوگ وہاں سے نکلے۔ اب اس سلسلے میں میں نے کچھ لوگوں سے رابطہ کیا، کچھ دوستوں سے بات کی، کچھ خبریں سامنے آ رہی تھیں، ان کی تصدیق چاہی۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ شہباز شریف صاحب سے نیب کسٹڈی میں ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات ہوئی مسلم لیگ نون کے کچھ رہنماؤں کی، یہ مرکزی رہنما، ٹیئر 1 کے رہنما، یعنی ہم ٹیئر 1 میں کہتے ہیں نا کہ خواجہ آصف صاحب ٹیئر 1 میں، مریم نواز صاحبہ آف کورس وہ تو پارٹی کی آنے والی قائد ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب، احسن اقبال صاحب، اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب اور کچھ اور لوگ، یہ سارے ٹیئر 1 کے لوگ ہیں، بڑے لوگ۔ تو ان میں سے 3 سے 4 لوگ گئے، شہباز شریف صاحب سے جا کر ملے اور ان کی ملاقات کروائی گئی، ان کو بٹھایا گیا، ان کو نیب کی کافی اور کچھ لوازمات وغیرہ جو ہیں وہ پیش کیے گئے اور کافی ان لوگوں نے پی۔ تو یہ لوگ گئے اور جا کر انہوں نے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی۔ اب اس میں 3 چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک ہی کہا جا رہا ہے اس ملاقات کے حوالے سے کہ یہ ملاقات جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ان لیڈرز کی خواہش پر ہوئی، انہوں نے کچھ رابطے کیے، ان کے نتیجے میں فیسیلیٹیٹ کیا گیا اور یہ ملاقات میاں شہباز شریف صاحب سے ہو گئی۔ حکومت کا بھی کچھ مقصد اس میں پورا ہو رہا تھا۔ تو یہ مسلم لیگ نون کے جو پاکستان میں موجود ٹیئر 1 کے لیڈرز ہیں ان کی آپس میں صلاح مشورے کے بعد یہ کوشش تھی کہ ملاقات ہو جائے، ملاقات ہو گئی۔ دوسری خبر یہ آ رہی ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے اس ملاقات کی خواہش کی، اس ملاقات کے لیے بات کی، کچھ لوگوں سے رابطے کیے، کچھ لوگوں کو دوڑایا، نیب میں کچھ لوگوں سے درخواستیں کیں، پھر یہ درخواستیں اوپر تک گئیں، بات چیت ہوئی اور پھر اس کے بعد اس ملاقات کے لیے فیسیلیٹیشن کی گئی۔ تو فیسیلیٹیشن کی گئی، یہ دونوں حصوں میں کنفرم ہے۔ باہر موجود لوگوں نے میاں شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی خواہش کی یا میاں شہباز شریف صاحب نے ملاقات کی خواہش ظاہر کی، فیسیلیٹیشن کی گئی۔ تیسری چیز بھی فیسیلیٹیشن کنفرم کر رہی ہے، وہ یہ کہ طاقتور حلقوں کے کچھ لوگوں نے میاں شہباز شریف صاحب سے ملاقات میں فیسیلیٹیشن کی اور یہ ملاقات ہوئی۔ اب اس ملاقات میں یہ جیسے بھی ہوئی، یہ چیز بھی آگے جا کے کنفرم ہو جائے گی، لیکن اس میں دعوے کیے جا رہے ہیں مختلف۔ نون لیگ کے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں طاقتور حلقوں کے کچھ لوگوں نے کہا جا کے شہباز شریف صاحب سے ملیں اور انہیں کچھ چیزیں سمجھائیں، اور پھر اس کے بعد میاں شہباز شریف صاحب والی بات بھی۔ تو یہ لوگ گئے جا کے انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی اور میاں شہباز شریف صاحب سے کہا کہ آپ بڑے بھائی جان کو سمجھائیں، نواز شریف صاحب کو، ان سے کہیں کہ وہ جس رستے پر چل نکلیں وہ بہت مشکلات پیدا کر دے گا، ہمارے لیے بہت مشکل ہو رہی ہے، ہمارے لیے اس وقت اس پریشر کو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے اور ایسے سیاست نہیں ہو سکتی، تو آپ ان کو سمجھائیں
کہ اس رستے پر اس طرح سے نہ چلیں. باہر ہم مریم بی بی کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, میاں صاحب سے ہم بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن آپ جو ہیں ان کو سمجھا سکتے ہیں, آپ ان کو سمجھائیں. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں, آپ بھی کوشش کریں. میاں صاحب سے میرا رابطہ کرنا اس کے لیے پھر مجھے بڑی جدوجہد کرنی پڑے گی, لیکن آپ رابطہ کریں, آپ بات کریں, آپ کوشش کریں, اور میاں صاحب سے آپ بات کر کے یہ کوشش کریں. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ پتا تھا کہ میاں صاحب جو ہے وہ تقریر نہیں کریں گے. مریم بی بی نے پیپلز پارٹی پر زور بھی ڈالا, لیکن کراچی جلسے میں میاں صاحب کی تقریر نہیں ہو رہی تھی. نون لیگ کے ان لیڈرز نے کوئی خاص زور نہیں ڈالا, مریم بی بی نے کوئی خاص زور نہیں ڈالا. میاں نواز شریف صاحب کی کراچی میں تقریر نہیں ہوا, کوئٹہ جلسے میں تقریر کریں گے تو صورتحال جو ہے وہ بہت اچھی نہیں ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ کراچی جلسے میں میاں صاحب تقریر نہیں کر رہے, یہ شہباز شریف صاحب کو انہوں نے بتا دیا تھا. یہ میاں صاحب کو بھی پتا چل گیا تھا, لیکن پبلک کنزمپشن کے لیے اسے دبا لیا گیا اور پھر اسے ہائیڈ کر لیا گیا. اب میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان سے یہ درخواست کی گئی کہ کوئٹہ جلسے میں وہ تقریر کریں گے, آنے والے جلسوں میں تقریر کریں گے, سنبھالیں, ذرا سا سمجھائیں. میاں شہباز شریف صاحب نے کوشش کی بات کی اور کہا آپ بھی کوشش کریں. اور یہی کہا جا رہا ہے کہ جو مقتدر حلقے ہیں ان کی جانب سے بھی کہا گیا شہباز شریف صاحب سے کہ اگر آپ لوگوں کو کوشش کرنی ہے تو کر لیں, چیزیں بہت بگاڑ کی طرف جا رہی ہیں, بہت مشکل صورتحال ہو جائے گی, ایسے چلتا نہیں ہے. تو اگر آپ لوگوں کو کوشش کر کے اسے سنبھالنا ہے تو سنبھال لیں, آپ کو ہم یہ چانس دے رہے ہیں. تو اس میں بھی دوسری چیز میں بھی یہ بات چیت جو ہوئی ہے یہ بڑی حد تک کنفرم ہو رہی ہے. اب یہ کس جانب سے کیا کہا گیا, لیکن لب لباب ایک ہی ہے. میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اب کوٹ لکھپت جیل چلے گئے ہیں, اور میاں نواز شریف صاحب تک یہ پیغام جو ہے یہ پہنچایا گیا ہے. میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے اس میں نیم رضامندی بعض ذرائع کے مطابق ظاہر کی گئی ہے, اور نیم رضامندی ظاہر کرنا جو ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے. میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے کوئٹہ جلسے کی جو تقریر ہے انہیں وہ گجرانوالہ جیسی ہی کرنی ہے, لیکن حالات دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جا سکتا ہے. یہ میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے. تو یہ میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں. اب اس میں دلچسپ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو کچھ اب تک کر رہی تھی وہ پبلک کنزمپشن کے لیے تھا. یعنی یہ لوگ جا کر ملے آرمی چیف سے, اپوزیشن کے تمام رہنما, آئی ایس پی آر کی جانب سے بھی کنفرم کیا گیا. اس سے پہلے شیخ رشید صاحب نے یہ بھانڈا پھوڑ دیا تھا, تو پھر اس کے بعد ان سب کو بڑی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. اور ان میں سے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ اگر خفیہ میٹنگ تھی تو شیخ رشید صاحب کو ڈسکلوز نہیں کرنی چاہیے تھی. تو یہ ہو گیا جب, تو پھر میاں نواز شریف صاحب نے ایک اعلان کیا. محمد زبیر صاحب کی ملاقات بھی سامنے آ گئی. شیخ رشید صاحب تو خواجہ آصف اور حسن اقبال صاحب کی 2 ملاقاتوں کی خبر بھی لے آئے, اور محمد زبیر صاحب نے 2 ملاقاتیں کی. اس کے بعد بہرحال یہ یاد رکھیے گا محمد زبیر صاحب اسی کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ کے میاں صاحب کے ترجمان بنے. تو محمد زبیر صاحب نے 2 ملاقاتیں کی, کوشش کی, لیکن بات نہیں بنی. وہ جو ڈیل چاہتے تھے وہ ڈیل نہیں ملی, یہ کنفرم ہو گیا. تو میاں نواز شریف صاحب نے اس کے بعد کہا کہ میں نے اپنی پارٹی کو ہدایت کر دی, کوئی نہیں ملے گا. اسٹیبلشمنٹ سے, طاقتور حلقوں سے, فوج کے افسران سے کوئی نہیں ملے گا. اگر نیشنل سیکیورٹی ایشوز پر بہت ضروری ہوا تو یہ ملاقات پارٹی قیادت کی منظوری کے بعد ہوگی. میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ پارٹی قیادت اس کی منظوری دے گی, پھر یہ ملاقات ہوگی, اور ہم پبلک کے سامنے سب کچھ رکھیں گے. یہی مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا کہ اب ہم عاصمہ شیرازی صاحبہ کو انٹرویو دیا, گجرانوالہ جلسے میں گئیں, اس کے بعد کراچی جلسے میں گئیں, پریس کانفرنس میں بات کی. تو مریم صاحبہ نے کہا کہ ہم اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں لائے ہیں, ہم عوام سے فیصلہ چاہتے ہیں, ہم عوام کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور عوام فیصلہ کریں گے, اب تمام فیصلے عوام کریں گے. یہ مریم صاحبہ نے کہا. لیکن آپ دیکھیے لطیفہ اس میں یہ ہے کہ میاں صاحب کو پتا تھا کہ یہ ملاقات نائب والی ہونے جا رہی ہے. میاں صاحب کے اس ٹویٹ کے بعد وہ جو ملاقات اپوزیشن رہنماؤں کی ہوئی تھی, اس کے بعد محمد زبیر صاحب کی ملاقاتوں کے بعد جو اعلان کیے گئے, ان کے باوجود میاں صاحب کو یہ پتا تھا کہ یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے, اور یہ ملاقات میاں صاحب نے ہونے دی. میاں صاحب کو اپنے اس ٹویٹ کے بعد, اس اعلان کے بعد جو رابطے ہیں ان رابطوں کے بارے میں پتا تھا, اور یہ رابطے آگے ہوں گے یہ بھی میاں صاحب کو پتا ہے. میاں صاحب تک جب یہ بات پہنچائی گئی ہے تو میاں صاحب کو یہ پتہ چل گیا ہے. تو میاں صاحب جو ہیں وہ باخبر ہیں, لیکن میاں صاحب پبلک کنزمپشن کے لیے اعلان کچھ اور کر رہے ہیں, میاں صاحب بات چیت کے لیے کچھ اور کوششیں کر رہے ہیں. یہ بات شاہد خاقان عباسی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا ہوگی, کسی نہ کسی مرحلے پر جا کر تو بات تو کرنا ہوگی.
تو میاں صاحب جو ہے اس حقیقت کو جانتے ہیں، ان کی پارٹی یہ کوششیں کر رہی ہے، وہ ان کوششوں کے پیچھے ہیں، وہ ان کی اجازت بھی دے رہے ہیں، ان کو باہر بیٹھ کر ہینڈل بھی کر رہے ہیں، ان کی ڈائریکشن بھی سیٹ کر رہے ہیں، اور میاں صاحب کو یہ پتا ہے یہ پبلک کنزمپشن کے لیے ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح شبلی فراز صاحب کا آج کا بیان کہ میاں صاحب 15 جنوری کو پاکستان میں واپس ہوں گے، نہ صرف میاں صاحب واپس ہوں گے بلکہ لوٹی دولت بھی آئے گی اور یہ واپس آ جائیں گے، یہ بھی پبلک کنزمپشن کے لیے۔ میاں صاحب ممکن ہے واپس آ جائیں، لائے جائیں، لیکن اس میں بہت وقت لگے گا۔ 15 جنوری کی ڈیٹ یہ عوام کو دکھانے کے لیے دی گئی ہے کہ جی یہ جو فوج کے خلاف بول رہے ہیں، ایسا کر رہے ہیں، ویسا کر رہے ہیں، ان کو کرنے نہیں دیں گے، چلنے نہیں دیں گے، ملک سے باہر بھاگ گئے، جھوٹ بول کر بھاگیں، یہ واپس آئیں گے، یہ بھی پبلک کنزمپشن کے لیے ہے۔ تو میں اور آپ جو ہے وہ ان کی پہلی ترجیح نہیں ہے، ان کی پہلی ترجیح ان کے معاملات، ان کے مفادات، ان کی حکومت، ان کا اقتدار، ان کی کرپشن کا پیسہ بچانا، یہ ان کی پہلی ترجیح ہے۔ یہ باہر بتا دیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ نہیں ہے، لیکن رابطہ ہوتا ہے، رابطہ ہے، رابطہ ہو رہا ہے، رابطے بڑھ رہے ہیں۔ اس اعلان کے بعد بھی رابطے تیز ہوئے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ حامد میر صاحب کہہ چکے ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ بھی ملاقات کی خواہش ظاہر کر چکی ہیں، تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ چل رہا ہے، چلتا رہتا ہے۔ اور احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ ایسی ملاقاتوں میں وہ بھی، اور خاص طور پر خواجہ آصف صاحب جو ہیں ایسے رابطوں میں وہ بہت زیادہ کوششیں کر رہے ہیں، اور یہ رابطے ہو رہے ہیں، یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ بات چیت جاری ہے، تو یہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں۔ ہمیں دکھانے کے لیے یہ ہو رہا ہے کہ یہ نہیں ہونے دیں گے، اور بات چیت عوام سے کریں گے۔ لیکن دیکھیے سب سے عجیب کیا ہے، عمران خان صاحب نے جو منہ پہ ہاتھ پھیرا تھا، وہ منہ پہ ہاتھ پھیرنا وہ بھی پبلک کنزمپشن کے لیے تھا۔ منہ پہ ہاتھ پھیرنا چاہیے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف۔ اب کچھ کارروائیاں شروع ہوئی ہیں، ابھی کچھ مال پکڑا گیا ہے، اور یہ ابھی اور سلسلہ آگے بڑھے گا۔ اس میں اپوزیشن کے بعض حامی تاجر رہنما بھی انوالوڈ ہیں، لیکن منہ پہ ہاتھ پھیریں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف، مہنگائی کرنے والوں کے خلاف، مافیا کے خلاف، آٹا چینی مارکیٹ سے غائب کرنے والوں کے خلاف، مقامی طور پر پیدا ہونے والی سبزی مہنگی کرنے والوں کے خلاف، منہ پہ ہاتھ پھیریں دوائیاں مہنگی کرنے والوں کے خلاف۔ لیکن یہ جو اپوزیشن ہے اس کے معاملات کی آپ کو بھی خبر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کیا ہو رہا ہے، تو ان معاملات کو اگر یہ چل رہے ہیں، چلنے دینا ہے، نہیں چلنے دینا، آپ کی ترجیح وہ بعد میں ہونی چاہیے، پہلی ترجیح آپ کی لوگ ہونے چاہیے، مہنگائی ہونی چاہیے، ورنہ آپ لوگوں کی پہلی ترجیح نہیں رہیں گے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔